حضرت بلال حبشی کی روایت آج بھی غزہ میں قائم۔ اسلامی روایات کے مطابق مسلمانوں کے اولین منادی کرنے والے حضرت بلال حبشی تھے، جو اسلام کے پہلے مؤذن بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ اہل ایمان کو سحری کے لیے بیدار کریں۔ مکہ مکرمہ میں مسحراتی کو زمزمی کہتے ہیں۔ وہ فانوس اٹھا کر شہر کے مختلف علاقوں کے چکر لگاتا ہے تاکہ اگر کوئی شخص آواز سے بیدار نہیں ہوتا تو وہ روشنی سے جاگ جائے۔ اسی طرح سوڈان میں مسحراتی گلیوں کے چکر لگاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ان تمام افراد کی فہرست ہوتی ہے جن کو سحری کے لیے آواز دے کر اٹھانا مقصود ہوتا ہے۔ مصر میں سحری کے وقت دیہاتوں اور شہروں میں ایک شخص لالٹین تھامے ہر گھر کے سامنے کھڑا ہو کر اس کی رہائش کا نام پکارتا ہے یا پھر گلی کے کونے میں کھڑا ہو کر ڈرم کی تھاپ پر حمد پڑھتا ہے۔ اسی طرح ایشیا اور بالخصوص پاکستان میں بھی سحری جگانے کے لیے مختلف طریقے آزمائے جاتے ہیں، جس کے تحت کہیں ڈھول دف کنستر بجا کر سحری میں لوگوں کو جگایا جاتا ہے تو کہیں نوجوان لڑکے ٹولیاں بنا کر رات بھر گلیوں میں گھومتے ہوئے بلند آواز میں حمد و ثنا کر کے لوگوں کو جگاتے ہیں۔ تاہم فلسطین کے محصور شہر غزہ میں ایک صدیوں پرانی روایت آج تک زندہ ہے، جس میں چند افراد ہر گلی میں ڈھول بجاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور اسلامی گیت گاتے ہوئے لوگوں کو سحری کے لیے جگاتے ہیں۔ اسرائیل کے ظالمانہ حملے بھی اس روایت کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ غزہ پر ایک بار پھر اسرائیل نے حملے کیے، لیکن مسحراتی بلا خوف و خطر روایتی انداز میں باہر نکل کر شہریوں کو روزہ رکھنے کے لیے بیدار کرتے ہیں۔ ایک مسحراتی کا کہنا تھا کہ ہر سال جنگ ہوتی ہے اور ڈرون حملے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ ہم باہر نکلتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔